فدیہ اور قربانی کا جانور۔ جس نے حج یا عمرے کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا، جیسا کہ اگر کسی نے مزدلفہ میں رات کے قیام یا سر منڈوانا، اس کے علاوہ کوئی اور واجب چھوڑ دیا، اس پر فدیہ واجب ہے اور وہ خون بہا ہے۔ دم اونٹ یا اونٹنی کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ یا 1 سال کی بکری یا 6 ماہ کے دمبے کو کہتے ہیں، جو کہ حرم مکی میں ذبح کیا جائے گا اور فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دوران اگر رکھ سکے اور 7 روزے گھر لوٹ کر۔ ممنوع فعل کے ارتکاب کا فدیہ، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر ڈھانپنا، خوشبو لگانا، سر منڈوانا اور ناخن تراشنے کا فدیہ۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ نمبر 1، 3 دن روزے رکھنا۔ نمبر 2، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو چاول یا اس کے مثل میں سے نصف سا دیا جائے گا، یا بکری کا ذبح کرنا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بینائی جانے کا خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سلسلے میں فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ کی آیت نازل فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا، تم اپنا سر منڈوا لو اور 3 دن کے صیام رکھو، یا 6 مسکینوں کو 1 سا منقع کھلاؤ، یا پھر 1 بکری ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اپنا سر منڈوایا، پھر 1 بکری قربانی دے لی۔ اور اگر کسی نے ان ممنوع 5 کاموں کی غلطی سے ارتکاب کر ڈالا، اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کا اور پہلی حلت کے بعد جمع کرنے کا فدیہ پہلے گزرے ہوئے فدیۃ الاضحیٰ کی طرح ہے۔ پہلی حلت سے پہلے جمع کرنے کا فدیہ اونٹ کا ذبح کرنا۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو دوران حج 3 روزے رکھے اور 7 روزے گھر واپس آ کر رکھے، اور اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اسے مکمل کرے اور آئندہ سال اس کی قضا کرے۔ عمرہ میں جمع کرنے کا فدیہ بکری ذبح کرنا ہے، اور اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر اس کی قضا لازم ہے۔ شکار کو قتل کرنے کا فدیہ، اگر شکار کا مثل پایا جائے تو پھر اس کے لیے اختیار ہے کہ اس کا مثل دے یا اس کی ریال میں قیمت لگائے، جن میں سے کھانا خریدے اور کھانا مدوں میں تقسیم کر دے، اور ہر مسکین کو 2 مد کھانا کھلائے، یا ہر 2 مدوں کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے شتر مرغ کا شکار کیا تو اس پر 1 اونٹ لازم ہے، کیونکہ اس میں اونٹ کی مشابہت پائی جاتی ہے، یا پھر اس کی قیمت لگوائے گا اور پھر اس کی قیمت کے بقدر کھانا یعنی چاول یا گندم وغیرہ خریدے گا، اور پھر ہر مسکین کو اس میں سے 2 مد دے گا، یا ہر 2 مدوں کے بدلے 1 روزہ رکھے گا۔ اگر زیبرا وغیرہ کا شکار کیا تو فدیہ 1 گائے ہے۔ اور اگر شکار کا کوئی مثل جو پایوں میں نہ پایا جا رہا ہو، جیسے ٹڈی یا چڑیا، تو پھر اس کے لیے اختیار ہے کہ ان کی قیمت کے مثل کھانا خرید کے مسکینوں کو کھلائے، یا ہر 2 مدوں کے بدلے 1 روزہ رکھے، جس کی قیمت 2 عادل آدمی مقرر کرے۔ چوپایوں میں سے جو بیت اللہ کی طرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہانکا جائے، یا تمتع اور قران اور احصار کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور یہ 1 بکری یا اونٹ 37 یا گائے کا 7واں حصہ ہے۔ اگر یہ نہ میسر ہو تو 10 دن کے روزے رکھے، جن میں سے 3 تو دوران حج اور 7 واپس گھر آنے پر۔
اور یہ اس پر واجب ہے جو اہل مکہ میں سے نہ ہو۔ اگر اہل مکہ میں سے ہو اس پر نہ تو حدی لازم ہے اور نہ روزی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ کہ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ نفلی حدی یہ ہے کہ جو حج افراد یا عمرہ کرنے والا ثواب کی نیت سے دے، یا متمتع یا قارن واجب پر زائد دے، یا جس کو بھیجا ہو غیر محرم نے مکہ کی طرف، تاکہ اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ نفلی و تمتع و قران کی قربانی کرنے والے کے لیے اس میں سے کھانا جائز ہے، بلکہ نفلی قربانی میں سے کھانا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے کچھ حصہ لیا جائے، پھر اسے پکا کر اس کے شوربے میں سے پیا جائے۔ قربانی کا وقت نحر کے دن عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور وہ 13واں دن ہے۔ احصار کی حدیث۔ احصار حج یا عمرہ یا دونوں کے پورا کرنے سے روکا جانا ہے۔ بس جس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا پھر اس کو دشمن نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا، یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا کہ وہ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکا، تو وہ ہادی اسی جگہ ذبح کر دے، پھر اپنا احرام اتار دے۔ اور احصار کی ہدی بکری یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ ہے۔ تمتع و قران کی قربانی کرنے والے کی احصار کی ہدی میں سے ذبح کرنے والے کا کھانا جائز ہے، اور سنت یہ ہے کہ خود ذبح کرے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔